بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا آج چوتھا پروگرام۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہر انسان، ہر مسلمان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق روزے کی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہے، دن کا وقت ہے، آپ روزے سے ہیں اور ایک شخص آپ سے نہایت سنجیدگی کے ساتھ کہتا ہے کہ لیجئے ذرا یہ کھجور کھا لیجئے، بڑی ہی میٹھی ہے، بہت رسیلی ہے اور فلانی جگہ سے آئی ہے، خیرپور سے آئی ہے، تربت سے آئی ہے یا ایران اور عراق سے آئی ہے۔ ذرا سوچئے، بتائیے کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہی نہ کہ کوئی دماغی خلل ہے اس کو، ورنہ ہوش و حواس کے ساتھ رمضان کے دوران ایسی بات کیسے کی جا سکتی؟ اور اگر ذرا بھی آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ یہ آدمی جان بوجھ کر ایسی حرکت کر رہا ہے تو پھر آپ کو غصہ آنا بھی لازم ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ذرا سی کوئی چیز بھی حلق سے اتاری، ایک گھونٹ پانی بھی پیا تو آپ کا روزہ غارت ہو جائے۔ مگر اس کے ساتھ ہی بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ بعض اوقات ہم نہایت اطمینان سے مزے لے کر روزے کے دوران انسانی بوٹیاں چباتے ہیں اور ہمیں ذرا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ ٹوٹ رہا ہے۔ ہم ایک کھجور کھانے کے لیے تیار نہیں، ایک قطرہ پانی پینے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہم یہ گوشت بڑے مزے سے کھاتے ہیں۔ وہ مجلسیں جن میں ہم شریک ہوتے ہیں، وہاں دوسروں کے عیوب پر، کمزوریوں پر گفتگو ہوتی ہے، الزام تراشے جاتے ہیں، بدگمانیاں پھیلائی جاتی ہیں، مگر ہم بڑے آرام سے یہ سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں حالانکہ ہمارا روزہ ہوتا ہے۔ یہ تو صرف ایک برائی ہے، غیبت، اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے، اور غیبت کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے، قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا۔ کیا آپ میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اور مزے لے کر کھائے؟ لیکن یہ سب کچھ رمضان میں جسے ہم غیبت کہتے ہیں، بہت ہی، اور صرف غیبت ہی کیا، اور بہت ساری برائیاں ہیں۔ جھوٹ بولنا ہے وہ ہم چھوڑتے نہیں، منافع خوری ہم چھوڑتے نہیں، ذخیرہ اندوزی ہم نہیں چھوڑتے، اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا ہم نہیں چھوڑتے، اپنے دفتر اور بازار میں جو بھی غلط ہمارے ہاتھ لگے ان چیزوں کو ہم نہیں چھوڑتے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ غیبت اور اس طرح کی ان دوسری بیماریوں کے ساتھ روزہ رکھنا کیسا ہے۔ دراصل اسلام کی عبادات انتہائی شعوری عبادات ہیں۔ اس طرح سے نماز ایک شعوری عبادت ہے، اسی طرح سے روزہ بھی ایک شعوری عبادت ہے، اور لازماً جب آپ شعور کے ساتھ کوئی کام کریں گے، شعور کے ساتھ کوئی عمل کریں گے، تو پھر یہ جو نیک اعمال ہیں ان کی برکتیں بھی آپ کو ملیں گی، اور یہ برکتیں جب آپ کی زندگی میں آئیں گی تو پھر آپ کی زندگی تبدیل ہوگی۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سب اسی لیے رکھا گیا ہے کہ انسان کی اپنی زندگی تبدیل ہو۔ بات روزے کی ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین،
یہ روزے صرف ہم پر فرض نہیں کیے گئے، ہم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ آپ اس کو کوئی بوجھ نہ سمجھیں، آپ سے پہلے لوگوں پر بھی یہ فریضہ عائد کیا گیا ہے، اور پھر اس کا مقصد کیا بتایا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ تقوی اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب ہم روزے کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ رکھیں، اور صرف روزہ رمضان ہی کیا، زندگی کے دیگر اوقات میں اور مہینوں میں پورے سال بھی ہمیں ان برائیوں سے بچنا ہے جن سے بچنے کا روزے میں خصوصی طور پر حکم دیا ہے۔ ورنہ بہت سی جگہ احادیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، لیکن ان برائیوں سے نہیں بچتے، غیبت سے نہیں بچتے، ذخیرہ اندوزی سے نہیں بچتے، منافع خوری سے نہیں بچتے، اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے سے نہیں بچتے، اپنے معاشرے میں برائیاں پھیلانے سے نہیں بچتے، تو پھر آپ کو اس روزے کا کیا ثواب اور کیا اجر مل سکتا ہے جس کی ہم توقع کرتے ہیں۔ اگر روزہ رکھ کر بھی ہم وہ سب کچھ کرتے رہے جس سے اللہ روکنا چاہتا ہے، انہی گناہوں میں سرگرم رہے جن سے باز رہنے کی قوت پیدا کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، پھر ہم خود سوچ لیں کہ اللہ کو ایسے روزے کی کیا ضرورت ہے، اور ایسے روزے سے ہم اس بے پایاں اجر و کرم اور عظیم صلوں کی توقع کیسے کر سکتے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، تو اللہ کو اس سے کیا مطلب ہے کہ اس نے اپنا کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا۔ یہ مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کی ایک چھوٹی سی کتاب یا پمفلٹ سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں نے یہ عرض کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ وہ ہمیں روزے اور دیگر عبادات کے اصل مقاصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری زندگیوں میں وہ تبدیلی آ سکے جن کا ذریعہ یہ عبادات ہیں۔ اب انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔